فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ اسے مذاق کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہوئے غفلت کے ساتھ سنتے ہیں. غفلت یہ اللہ رب العالمین کی بندوں کے لحاظ سے ایک مذموم صفت. اللہ رب کائنات کو غافل انسان پسند نہیں. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کافروں کے متعلق فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. یہ صرف دنیا کو پہچانتے اور جانتے ہیں. دنیا کے نفع اور نقصان کے پیمانے ان کے علم میں ہیں. دنیا کی معلومات ان کی درست ہے، لیکن آخرت کے متعلق یہ بالکل غافل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے تیرے جسم سمیت لوگوں کے لیے عبرت بنائیں کہ جو یہ کہتا تھا کہ میں ربکم الاعلی ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے ساتھ کیا ہوئی، اس کا کیا بنا؟ مر گیا، کھپ گیا. کوئی کہے جی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مرا بھی کہ نہیں مرا. کہتے ہیں جی ہٹلر غائب ہو گیا تھا، امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مار دیا، لاش نہیں دکھائی، لوگ مانتے ہی نہیں، کہتے جی انہوں نے مارا ہی نہیں. جو ربکم الاعلی کہنے والا ہائی سٹینڈر جو شخص تھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تجھے ماریں گے، تجھے موت دیں گے اور تجھے رہتی دنیا تک عبرت بنائیں گے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہ جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن پھر بھی بے شمار لوگ ہماری آیات سے پھر بھی غافل. ان کو اپنے پیسے کا غرور، اپنی طاقت کا گھمنڈ، اس دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے خرمستیاں کرتے ہوئے جیسے کسی نے مرنا ہی نہیں.
کوئی ہم سے پوچھنے والا ہی نہیں، حساب ہم سے کون لے سکتا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اگر کوئی انسان فرعون کی موت اور اس کے عبرت بننے سے بھی سبق حاصل نہ کرے تو وہ بہت بڑا غافل ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ یہ کافروں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی۔ اور یہ جو غفلت ہے کہ انسان کا دھیان وہ اللہ کی طرف جائے ہی نہ، نماز کی طرف جائے ہی نہ، حلال اور حرام کی طرف انسان سوچے ہی نہ، انسان کو یہ احساس تک نہ ہو کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، انسان کو اپنی قبر اور اپنی موت اس کے ذہن میں آئے ہی نہ، یہ اللہ رب العالمین کی انسان کو سزا بھی ہوتی، سزا بھی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دی ہے، انسان آنکھ سے دیکھ کر بات کو سمجھتا ہے کہ یار یہ جو معاملہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہوا وہ کیوں ہوا۔ آنکھ سے نہ دیکھے تو انسان کان سے سنتا ہے یار فلاں بندے کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اولئک الذین طبع اللہ، جو انسان آنکھ سے دیکھے لیکن عبرت نہ پکڑے، کان سے سنے لیکن عبرت حاصل نہ کرے، اولئک الذین طبع اللہ، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، چیز ہے کام نہیں کرتی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور اللہ نے ان کو غافل کر دی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ناراضی ہوتی ہے۔ کوئی مت یہ سمجھے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا، میرے ذہن میں تو کوئی خیال نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، یہ لوگ جمعوں کے اندر سستی کرنے سے باز آ جائیں، جمعوں کے اندر سستی کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ کیا ہوگا لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور ان کو سب کو غافل لوگوں کے اندر شامل کر دے گا۔ چلے جاتے ہیں جی پڑھ لیں گے جمعہ، کون سے کوئی بھاگے جا رہے ہیں، نماز تو جو ہے وہ 12:30 پہ ہونی ہے۔ لا یختمن اللہ، جب اللہ کسی انسان سے ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر، اس کی آنکھ کے اوپر، اس کے کان کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر رب العالمین مہر لگا دیتا ہے۔ انسان پھر بسا اوقات عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، جیسے ہم کسی انسان کو سمجھا سمجھا کے تھک جائے، اس کو دکھا دکھا کے تھک جائے، اس کو راستے پر چلا چلا کے تھک جائے، پھر وہ غلط راستہ اختیار کرے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار کہتے تو انا تے نہیں، یار کہتے تو پاگل تے نہیں، دماغ کے اندر کہیں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا۔ بالکل سیم یہی چیز کہ ہم دیکھتے سب کچھ، سنتے سب کچھ، جب اللہ رب العالمین انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، ہر چیز کلیئر ہونے کے باوجود انسان اپنا قول، فعل اور عمل درست نہیں کرتا۔ یہ انسان کے اوپر رب کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ انسان کو پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا، دو نمبری نہیں کرنی، اور کچھ نہ ہو انسان دنیا داری سے نکل کر انسان کچھ آگے سوچ لے کہ یار یہ سود کے معاملات، یہ اللہ کے ساتھ جنگ، میں نے قبر کے اندر جانا ہے، قبر کے اندر حساب کتاب دینا ہے۔ ہم لوگوں کے پیسے اینٹ کر جناب ڈکار بھی نہیں لیتے، قبر کے اندر جا کر حساب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید تک وہ جنت میں جانے سے روک دیا گیا، کیونکہ اس کے ذمے کسی کے پیسے تھے جو اس نے دیے نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا منافق کا جنازہ پڑھا دیا، صحابہ کے منع کرنے کے باوجود پڑھا دیا۔ لیکن جس انسان کے ذمے کسی کے پیسے تھے، مومن تھا، مسلمان تھا، منافق نہیں تھا، کسی کا اعتراض اور کسی کا دعویٰ نہیں تھا، رسول اللہ نے فرمایا اس کا جنازہ تم پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنا۔ ہم میں سے ہر انسان ذرا اپنا دامن کھول کر اور اپنا ذرا جھاڑ کر دیکھے۔ ایک تو ہے نا کوئی رولا پڑ گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی شک پڑ گیا، ایک کہتا جی میرے بنتے ہیں، دوسرا کہتا نہیں بنتے، یہ سچویشن الگ ہے، کلیئر کٹ، میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، میں نہیں دے رہا، وعدہ کیا ہوا ہے، نہیں دے رہا، میرے بنتے ہیں، مانگتا بھی ہے، نہیں دے رہا، قرض لیا تھا، نہیں دے رہا، پارٹنرشپ کے اوپر کاروبار شروع کیا، اور اس کے ذمے جناب کیا کہنا چاہیے، سارا پرافٹ ادھر اور خسارہ میرے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، جو انسان دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر ایسی حرکتیں کرے، ایسے انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میری نمازیں بڑی بہترین جا رہی ہیں، میرے روزے بڑے پورے جا رہے ہیں، اور ہر سال میں حج بھی کر آتا ہوں اور عمرہ بھی کھڑکا آتا ہوں۔ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، ایسے لوگوں کے دلوں پر رب نے مہر لگا دی۔ یا تو بندے کو پتہ نہ ہونا، کوئی ڈاؤٹ فل بات ہو تو انسان بات بگڑے، ڈاؤٹ بھی کسی کا نہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو رب کی ناراضگی کی بنا پر بھی اللہ رب العالمین دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف لوٹنے سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، انسان توبہ سے غافل ہو جاتا ہے، انسان کو نہ توبہ کا خیال آتا ہے، نہ وقت میں کر لیں گے توبہ۔ عن رد المظالم، مجھے پتہ ہے میں نے فلاں کی چیز دبائی ہوئی ہے، فلاں کی چیز دبائی ہوئی ہے، میں نے مکان دبایا ہوا ہے، زمین دبائی ہوئی ہے، پیسے دبائے ہوئے ہیں، کر لیں گے، دے دیں گے، کون سا بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ کی اطاعت سے غفلت، اور پھر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ کر لیں گے تو پتہ تب بھی چلتا ہے جب انسان کی موت سراہنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے رب کے ساتھ کیا کر دیا، اور میں تو غفلت میں پڑا، آج کر لیتا ہوں، کل کر لیتا ہوں، پرسوں کر لیتا ہوں، دے دیں گے، کون سا بھاگے جا رہے ہیں، کون سا جناب آسمان گر گیا ہے، کون سا وہ مر رہا ہے، کون سا اس کے پاس روٹی نہیں، ہم نے اپنی طرف سے علتیں نکالی ہوئی۔ ان تقول نفس یا حسرتا، لوگوں غفلتوں سے باز آ جاؤ، ان بھول بھلیوں سے نکل آؤ۔ ان تقول نفس یا حسرتا، یہ نہ ہو کہ کسی دن ہائے افسوس کرتے رہو اور کہو تو ہم تو غفلتوں میں ہی پڑے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر یہ جملہ، یہ بات کسی انسان کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، ہم سب کو اپنے آپ کو اس غفلت کے ترازو کے اندر ماپ کر تولنا چاہیے، اس کے اندر کھڑا کرنا چاہیے۔ میں کسی لحاظ سے کسی معاملے میں غفلت میں تو نہیں پڑا ہوا، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں غفلت میں پڑا ہوا ہوں، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکاتیں نہیں دیتا، بھی کر لوں گا، پڑھ لوں گا، یار ایک تو پڑھتا ہوں نا، کہیں میں نے لوگوں کے حق تو نہیں مارے ہوئے اور میں غفلت میں پڑا ہوں، دے دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس پیمانے کے اوپر ہر مومن اور ہر مسلمان اپنے آپ کو رکھے، پھر معاملات درست ہوتے ہیں۔ یہ جو ظاہر ہم نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جو ہم بھول چوک کر پتہ نہیں کیسی ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی فوت ہوا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول آگے بڑھ رہے ہیں، کیا وہ روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا وہ نمازوں کے اندر سستی کرتا ہوگا؟ صرف مسئلہ اتنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ اس کے ذمے پیسے ہیں اور کسی بندے نے اس کی ذمہ داری نہیں لی۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ ہمارا بڑا پیارا مومن مخلص ساتھی تھا، آپ کا مخلص صحابی تھا، لین دین تو چلتا رہتا ہے، اس کے جتنے پیسے ہیں وہ میرے ذمے ہیں، وہ میں ادا کروں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔
اور ہم لوگوں کے جناب مکان دبا، دکانیں دبا، بہنوں کے حق دبا، لوگوں کے پیسے دبا، لوگوں کے ساتھ ساری زندگی فراڈ کر، اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑی کمائی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ انسان، جیسے ہم مقولہ استعمال کرتے ہیں نا کہ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگلی جاتی، ہم آنکھوں دیکھی مکھی سے اگلی چیز نگلی جاتی ہے۔ 2 نمبری کر کے کما رہا ہوں، حرام کما رہے ہو یار، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات ہے؟ فراڈ کے ساتھ تم نے پیسہ حاصل کیا ہو، اس کے ساتھ کاروبار کر کے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، جنت بنا رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا جو ہے یہ مومن بن جائے، مسلمان بن جائے اور امیر المومنین بن جائے۔ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، پھر صحیح بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ انسان غفلت میں کیوں پڑتا ہے؟ جب انسان بہت زیادہ دنیا کے اندر ڈوب جائے نا تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا کی لذتیں، اس کی آسائشیں، اس کی آرائشیں، پھر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم بھی بہت بڑی بنائی، اور وہ لوگوں یاد رکھو وہ ہم نے تمہارے ساتھ ہی بھرنی، جہنم تمہارے ساتھ بھرنی، کثیرا من الجن والانس، لیکن جانے والے کون ہیں؟ ایسے نہیں بھرنی بھئی ایسے پکڑے اور ڈال دیے۔ ان کی علامت ہے لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل تھے مگر انہوں نے استعمال نہیں کیے، دل تھے لا یفقہون بها، کبھی غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کھلی آنکھیں ہر چیز کو دیکھا، اپنے ماں باپ دادا بہن بھائی رشتہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے انہیں نہلایا، اپنے ہاتھوں سے انہیں قبروں کے اندر ڈالا، لیکن آنکھوں نے پھر بھی وہاں سے عبرت حاصل نہیں کی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی سنتے تھے کہ بڑے بڑے اس دنیا کے جو برج تھے الٹ گئے، بڑی بڑی حکومتیں چلی گئیں، بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے حسین اور بڑی بڑی صلاحیتوں والے اس دنیا کے اندر نہیں رہے، لیکن ان کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگی۔ لہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل، اور جانوروں کی بھی زندگی میں کچھ اصول اور کچھ قاعدے ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان ہو کر یہ جانوروں سے اگلے درجے پر تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے جہنم بھرنی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، ہمیں سمجھ دے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول کیا جانوروں کا منظر نہیں کہ نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، سچ نام کی تو چیز ہی اٹھ گئی، امانت تو جیسے کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جب انسان دنیا میں اتنا ڈوب جائے نا اور بس وہی دیکھے جو سامنے ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذرأنا لجہنم، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے پھر جہنم رکھی ہے جس کے ساتھ ہم اسے بھریں گے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو بغیر حق کے تکبر کرتا ہے نا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اچھے کپڑے پہنے تو وہ متکبر ہے، اچھا جوتا پہن لیا تو متکبر ہے، اچھی گاڑی رکھ لی تو متکبر ہے، اچھا گھر بنا لیا تو متکبر ہے۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول تکبر کیا؟ فرمایا کہ حق بات کو ٹھکرا دے۔ عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، سب کچھ دیکھتے تھے لیکن سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ہدایت کی بات، سچ کی بات، حق کی بات، عدل کی بات، امانت کی بات ان کے پاس سے رشد آتا تھا لیکن وہ اس کو نہیں مانتے۔
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جہاں کوئی الٹی بات آتی، الٹی چیز آتی، اتخذوہ سبیلا، فوراً اس پر چل چلتے۔ اور کیا ہمارا معاشرہ بھی ایسا نہیں؟ عدل، انصاف اور خیر، کون ہے جو کہے مجھے نہیں پتا؟ ہر انسان کو پتا ہے، لیکن جان بوجھ کر الٹے راستوں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ۔ یہ غافل لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی غفلت، اس غفلت سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ یہ غفلت کسی صورت پسندیدہ اور ممدوح نہیں۔ اور اس غفلت کی علامتیں کیا ہیں؟ کون سا انسان غافل ہوتا ہے؟ بندہ کہے جی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں غافل ہوں؟ سب سے پہلے غافل انسان وہ انسان اللہ کی عبادت کے اندر سستی کرتا ہے۔ سب سے پہلی غافل انسان کی علامت کہ رب کی عبادت کے اندر سستی، نماز میں سستی، قرآن میں سستی، اذکار میں سستی، دعا میں سستی، جمعے پڑھنے کے اندر سستی، صدقہ اور زکوٰۃ کے اندر سستی، خیر کے معاملات کے اندر سستی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جب نماز کا ٹائم آتا ہے نا بڑے ڈھیلے ہو کے اٹھتے ہیں۔ یراؤون الناس، دلوں نہیں پڑھتے، یراؤون الناس دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز نہ پڑھی تو ابا جی بولیں گے، اماں جی گرم ہوگی، بیوی کیا کہے گی، ہیں مولانا صاحب کیا کہیں گے۔ مسجد والوں کو بھی منہ کبھی دکھا دینا چاہیے۔ سب سے پہلے غافل انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ رب کی عبادت کے اندر سستی کرتا ہے، رب کی عبادت کے اندر سستی کرتا ہے۔ اور پھر استصغار المحرمات، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہیں نا، انسان ان کو ایزی لیتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ پڑھ لیں گے نماز بھی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کر لیں گے توبہ بھی، اور ساری دنیا ایسے کاروبار کرتی ہے، میں نے تھوڑا سا کر لیا تو کیا ہو گیا؟ دنیا تو 60% ملاوٹ کرتی ہے، میں نے تو پھر 10% کی۔ دنیا تو اتنا حرام کماتی ہے، میں تو اتنا ہی لیتا ہوں، میں کسی سے نہیں مانگتا، لوگ خود دے جاتے ہیں۔ بھائی میں کسی سے نہیں مانگتا، لوگ خود دے جاتے ہیں۔ استصغار المحرمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی، آپ کے فرامین کی واضح پامالی، اور اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن شخص یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، مومن وہ شخص ہوتا ہے تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے نا، وہ ایسے سمجھتا ہے میں گرتے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، گرتے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، ٹینشن یار مجھ سے ہو کیا گیا۔ غلطی آخر انسان سے ہو ہی جاتی ہے نا، کبھی جاننے میں ہوئی، کبھی انجانے میں ہوئی، کبھی غفلت میں ہوئی، لیکن غلطی کرنے کے بعد پریشانی۔ اور اس کے بعد جو انسان فاجر ہے، غافل ہے، وہ کیسے سمجھتا ہے؟ یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفی، جیسے ناک پر مکھی نہیں بیٹھ گئی۔ ٹینشن تو ہوتی ہے بندے کو، تکلیف تو ہوتی ہے، بس اتنی سی ہوتی ہے ایسے کہ مکھی اڑ گئی، ٹینشن ختم، ٹینشن ختم۔ یہ غافل انسان کی دوسری علامت۔ پہلی علامت رب کی عبادات کے اندر سستی، نمازوں کے اندر سستی، اور دوسری سب سے بڑی علامت جو غافل انسان ہے وہ رب کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا جاتا ہے، اور اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اسے بڑے آرام کی نیند آتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے، اور وہ جناب گلچھڑے اڑاتا ہے۔ اور تیسری چیز، غافل انسان ایک تو گناہ کیا نا، پھر گناہ کر کے اس کے اعلان بھی کرتا ہے، پتہ ہے رات میں نے کیا کیا، پتہ رات میں نے کیا دیکھا، پتہ ہے ہم وہاں گئے تھے، ہم نے وہاں جا کر کیا چن چڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جو انسان ہے نا، کل امتی معاف، رب العالمین معاف کرنے پہ آئے تو سوائے شرک کے ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے۔
لیکن کچھ گناہگار ایسے ہیں مشرک نہیں ہوں گے لیکن معافی بھی نہیں ہوگی. مشرک کے علاوہ باقیوں کی معافیوں کا چانس ہے سزا ملنے کے بعد، لیکن کچھ، اور کسی کو سزا کے بغیر بھی، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو مشرک بھی نہیں ہوں گے اور معافی بھی نہیں. کون سے لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان يعمل الرجل باللیل عملا ثم يصبح وقد سترہ اللہ. انسان کو غلطی کر بیٹھا، 2 نمبری کر بیٹھا، کوئی فراڈ کر بیٹھا، کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھا، رب نے اس کی عزت رکھی ہوئی تھی، پردہ رکھا ہوا تھا، اس نے جناب صبح مجلس کے اندر گیا، سارے لوگوں کو بتایا میں یہ کر کے آیا، اتنی بڑی جناب، اتنا بڑا میں نے ہاتھ لگا کے آیا، اتنی بڑی ٹھگی کر کے آیا، پیسے اس کے اتنے بنتے تھے میں اتنے دے کے آیا ہوں. ایک گناہ کیا، ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافل انسان کی علامت تضییع الوقت، انسان کو اپنی زندگی کا کوئی احساس یا اس کی اہمیت نہیں ہوتی. جیسے آج کل اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم بھی اس میں شامل ہیں. فیس بک کھل گئی تو پھر ساری رات فیس بک ہی چل رہی ہے، یوٹیوب چل گئی تو بس جب بیٹری ڈیڈ ہوگی تو یوٹیوب تب بھی بند ہوگی. ہیں جی، یہ جو ہے جب سے یہ موبائل آیا ہے اور یہ انٹرنیٹ پیکج آئے ہیں اور اس کے اوپر آن لائن گیمز آئی ہیں، ہم سب بھی اللہ محفوظ فرمائے اس کے اندر شامل ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کو، بھائی زندگی کی مثال تو ایسے ہے، اللہ اکبر، جیسے کسی نے نا برف کا بلاک رکھا ہو اور وہ برف پگھل رہی. میری اور آپ کی زندگی یہی ہے. یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے نا، یہ جو ایک گزر رہی ہے یہ دوبارہ نہیں آ رہی. اچھائی کر لی تب کما لیا، برائی کر لی تب کما لیا، گیم کھیل کر گزار لی تب وہی جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آ رہا. تضییع الوقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو 2 نعمتیں دیتا ہے لیکن اکثر لوگ ان میں غفلت کرتے ہیں. کون سی؟ الصحت والفراغ، صحت مندی، صحت اور فراغت. جب انسان صحت مند ہوتا ہے چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، دین کے لیے کرے، دنیا کے لیے کرے، کچھ کرے تو صحیح. نہ ہم دین کے لیے کچھ کرتے ہیں نہ دنیا کے لیے کچھ کرتے ہیں. والفراغ، اور فارغ بیٹھے ہوئے، کبھی اس گلی میں کھڑے ہو گئے، کبھی اس کوچے کے اندر بیٹھ گئے، کبھی جناب جو ہے کوئی اسپیشل چیز کھانے کے لیے لاہور کو منہ اٹھا لیے، جیسے کوئی کرنے کا کام ہی کوئی نہیں اس کو دنیا کے اندر. الصحت والفراغ، رب کی یہ 2 نعمتیں ہیں جس کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ غفلت میں پڑے ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ، مجھے جتنی ندامت اس دن پر ہوتی ہے نا کہ جو دن ڈھل جائے وَلَمْ يَزْدَدْ فِيهِ عَمَلِي، اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو، جتنا میرا غم اور جتنی میری پریشانی اور جتنی میری ٹینشن کا وہ دن ہوتا ہے نا میری زندگی کے اندر اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. یار پورا دن گزر گیا اور تو نے کوئی سر کا کام نہیں کیا. اور ادھر ماشاءاللہ ہمارے نوجوان، ہم سب، ہماری زندگیاں گزر گئیں، بال سفید ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئیں، کمریں جھک گئیں، گھٹنوں کے اندر پانی پڑ گئے، لیکن ہم غفلتوں سے باز نہیں آئے. ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں رہنا ہے، ساری زندگی ہم نہیں رہنا ہے، ہم نے کبھی نہیں مرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑے غافل لوگ، یہ سمجھتے ہیں ہم نے ہمیشہ ہی طاقتور رہنا ہے، یہ سمجھتے ہیں شاید فراغتیں ایسے ہی رہتی. نہیں میرے بھائی. اور 5ویں چیز حب الدنیا، جیسے عربی کا مقولہ ہے نا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ. جس انسان کے دل میں بے تحاشا دنیا کی محبت گھس جائے نا تو دنیا کی محبت رأس کل خطیئہ، یہ ہر خطا کی، ہر غلطی کی جڑ اور فساد. جب دنیا ہی ہے، جب دنیا ہی ہے، اللہ اکبر، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو صرف دنیا کا پتہ ہے کہ دکان مجھے کیا دے رہی ہے اور دکان میری کیسے بڑھ سکتی ہے
ان کو دنیا کا ہی پتہ ہے کہ گھر کیسے بہترین اور خوبصورت ہو سکتا ہے، بس دنیا کے معاملات کی آپ جتنی مرضی لے لیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا یار میں نے مرنا بھی ہے، کوئی آخرت کے لیے بھی میں نے کچھ کیا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یہ دنیا دار لوگ بس اوقات دنیا کے اندر ان کا علم اتنا ہوتا ہے کہ اگر تو ان کے ناخن کے اوپر درہم رکھ دے نا، کیونکہ اس دور کے اندر درہم اور دینار چلتے تھے اور ان کا وزن ہوتا تھا کہ یہ درہم کتنے دینار کتنے وزن کا ہے، دینار کتنے وزن کا، اسی حساب سے لین دین ہوتا تھا۔ تو وزن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ترازو استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ دنیاوی معاملات میں اتنے تجربہ کار، حسن بصری کہتے ہیں کہ ترازو کی ضرورت ہی نہیں، ان کے ناخن کے اوپر تو درہم رکھ دے وہ تجھے وہی جواب دیں گے جو کیلکولیٹر جواب دیتا ہے کہ یہ درہم اتنے وزن کا ہے، دنیا میں اتنے ماہر۔ اور اگر نماز کا پوچھ لو تو اسے 2 دعائیں بھی نہیں آئیں۔ ہمارا حال بھی یہ نہیں، ہم میں سے جس کی جو فیلڈ ہے اس فیلڈ کے متعلق دیکھو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر انسائکلوپیڈیا کوئی نہیں۔ دنیا بھی کہتی ہے بھائی تو نے کپڑے کا کام کرنا ہے، کپڑے کے معاملات ہے اس سے پوچھ لے، اس کو پورا پتہ ہے پورے پاکستان سے کون سا کپڑا کہاں سے ملتا ہے۔ موبائل چاہیے، موبائل کا کام کرتا ہے، سب کچھ بتائے گا۔ جوتا چاہیے، جوتے کے متعلق پوچھ لے۔ گاڑی چاہیے، گاڑی کے متعلق پوچھ لے۔ اگر یہ کوئی بندہ پوچھ لے کہ بھائی تو آیا تھا، تو نے ایک دن جانا بھی ہے، کو قبر کا بھی بتا، تو بندہ یہی کہے گا اچھا قبر بھی کوئی چیز ہوتی، اور دیکھی جائے گی جدو جاواں، ویکھی جائے گی جدو جاواں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کو بڑے برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا، ذرہم، نبی چھوڑ ان کو، یأکلوا ویتمتعوا، 2 دن کھا لیں، اچھل لیں، کود لیں، ویلہہم الامل، ان کو غفلتوں نے، ان کو امیدوں نے غافل کیا ہوا ہے، فسوف یعلمون، بس ایک دن ان کو ہمارے پاس آنے دے۔ یہ قرآن کی ہے۔ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ میری اور آپ کی تو اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چھڑ دفعہ مار دیکھ دیں کتنے دن کر رہا ہے۔ ذرہم، اور چھوڑو نبی ان کو، یأکلوا کھا لینے دو، ویتمتعوا ہنس لینے دو، ویلہہم الامل، ان کو جو ہے نا امیدوں نے غفلت میں ڈالا ہوا، میں یہ بنا رہا ہوں بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کر رہا ہوں ادھر پہنچ جاؤں گا تو یہ کر لوں گا، میری اولاد یہ بن جائے گی تو میں ایسا کر لوں گا۔ فسوف یعلمون، بس آنکھ بند ہونے دو، سب ان کے سامنے آ جائے۔ کیا میں اور آپ ان لوگوں میں تو شامل نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث، ان اللہ یبغض کل جعذری جواز سخاب فی الاسواق، رب کو وہ بندہ بڑا برا لگتا ہے، جعذری، کوئی بھی بات کر لو نا تو اس کی زبان منہ میں نہیں ٹکتی۔ کیا مطلب؟ دنیا کا بڑا علم، عمران خان چھیڑ لو تب، نواز شریف چھیڑ لو تب، بی بی بے نظیر چھیڑ لو تب، دنیا چھیڑ لو تب۔ جواز جعذری، بات بڑی کرتا ہے، مجلس میں بیٹھا ہو تو کوئی بندہ اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ سخاب فی الاسواق، ہر چیز کا علم ہے، جس بازار میں جائے گا وہ جو ہے وہاں کا ماسٹر ہوگا، لیکن جیفۃ باللیل، رات کو ایسے پڑا ہوتا ہے جیسے مردار پڑا ہوتا ہے، حمار بالنہار، اور دن کو گدھا ہوتا ہے، اور عالم بامر الدنیا، دنیا کی اسے ساری معلومات ہیں، وجاہل بامر الآخرہ، اور آخرت کا اسے کوئی علم نہیں۔ ان اللہ یبغض، رب کو یہ بندہ بڑا مبغوض ہے، رب اس سے ناراض ہے، رب اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ سلمان فارسی کہا کرتے تھے، مجھے 3 بندوں پر بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ کون سے؟ ایک وہ انسان مؤمل الدنیا، دنیا کے اندر امیدیں لگائے ہوا ہے، یہ کر لیا اور یہ میں نے کرنا ہے اور یہ میں کر لینا ہے، اور والموت یطلبہ، وہ دنیا کی امید لگائے ہوئے ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ وضاحک بملء فیہ، بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کے ہنستا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں اندازہ، یہ نہیں اسے سوچ کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے، رب کی فکر ہی نہیں، کھل کھلا کے جناب اس کے کہہ کے ہی بند نہیں ہوتے۔ اور وہ غافل، خود غافل ہے، خود غافل ہے
لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس سے اس کا رب غافل نہیں ہے۔ وہ تو سمجھ رہا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اس کے اوپر فل ٹائم فوکس موجود ہے۔ میں ایسا بندہ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ اور بھی کچھ علامات ہیں ایسے لوگوں کی جو غافل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں غافل لوگوں میں سے نہ بنائے۔ عبادات کے اندر سستی یہ غافل لوگوں کی علامت ہے، دنیا کے ساتھ بے جا محبت یہ غافل لوگوں کی علامت ہے، اور گناہوں کو ہلکا سمجھنا، او کیا ہو گیا جی، کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ استصغار المحرمات، رب اور رسول کی نافرمانی کو حقیر جاننا، یہ غافلوں کی علامت ہے، اور گناہوں کے اندر پڑا رہنا یہ غافلوں کی علامت ہے، اور برے یاروں کو اختیار کرنا یہ بھی غافل لوگوں کی علامت ہے، غافل لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں غافل لوگوں میں سے نہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، عقل ہے مگر غور و فکر نہیں کرتے، دل ہے مگر دل کے اندر احساس نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ شکلیں ان کی انسانوں والی ہیں لیکن یہ جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی اگلے درجے کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایمان نصیب فرمائے، اور اس دنیا کو جتنا ہم لوگ جو ہے وہ سینسٹیو لے لیتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کی ہوئے گا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، پہلے کچھ نہیں ہوا نا آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایک کہتے ہیں عقل مند آدمی نام میں نہیں لیتا، اس کے پاس وہ بندہ آ گیا، دوست یار تھا ملنے کے لیے آیا، وہ آیا جی وہ ظلم ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، ملک تباہ ہو گیا۔ اس نے کہا جی تم نے کیا؟ نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ اس نے کہا تم صحیح کر سکتے ہو؟ نہیں میں تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا پھر چپ کر کے چائے پیو، چپ کر کے چائے پیو۔ ہم نے دنیا کی ٹینشنیں لی ہوئی ہیں، حکومتوں کی ٹینشنیں لی ہوئی ہیں، امریکہ کی ٹینشن ہمیں، پورے پاکستان کی ٹینشن ہمیں۔ او میرے بھائی اپنا گھر دیکھ، اپنی قبر دیکھ، اپنی آخرت دیکھ، وہ ٹینشنیں بعد کی ہیں، وہ ٹینشنیں بعد کی ہیں۔ ساری دنیا کی ٹینشنیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور اپنا پتہ نہیں کہ میں کتنے پانی کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہمیں کوئی اپنے بھی اسکیل سیدھے کرنے کی اور اپنے بھی لیول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔